ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور رکوع نمبر 8 سے آگے آج ہم ترجمہ کریں گے۔ کل کافی زیادہ تمہیدی گفتگو اس سورت کے بارے میں ہوئی، ان باتوں کو میں نہیں دہراؤں گی، اور انشاءاللہ آپ ان باتوں کو جب دوبارہ آپ کو سننے کی حاجت ہو تو آپ ریکارڈنگ میں جا کے سن سکتے ہیں۔ باقی آگے جو جو تفصیلات جہاں جہاں ضروری ہوں گی وہاں ہم ان تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ تفصیل تو ہر آیت ہی طلب کرتی ہے، لیکن صرف ہم یعنی قرآن اور آج کی دنیا اس کے حساب سے سمجھ لیں۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہے اس کے اندر مضامین کو آپ کے لیے رکھا جاتا ہے کہ آج کی جو دنیا ہے اور آج جو آپ کے لیے جو چیلنج ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس میں ترجمہ کرتے وقت آپ کو وہ تفصیلات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا جائے، اور باقی تفصیلات انسان وقتاً فوقتاً سیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایم ہے، ہر سال یہ ایم ہوتا ہے، اس سال بھی یہی ایم ہے۔ تو آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ کل مکمل ہوا تھا، 71 سے آگے بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم انسانوں کے ہر گروہ کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے۔ یہ بھی ایک مضمون ہے جو بالکل ابتدائے قرآن سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ ہم سب اس سے مانوس ہیں۔ تو جس کے فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اعزاز کے ساتھ دیا جائے گا، فَأُولَئِکَ یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، لیکن جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ یعنی اندھے عام طور پر دنیا میں ہم نے دیکھا جو اندھا ہوتا ہے اس کی کوئی اور سینس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو اندھے سے زیادہ اندھا سے مراد یہی ہے کہ اس کی وہ جو خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے عدل کے نظام میں، کہ اس کو کچھ اور زیادہ دیا گیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اور واللہ عالم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آخرت کے جو احوال ہیں ان کو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کیا معاملات ہوں گے، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کے آخری رکوع میں بھی اس مضمون کا ذکر آئے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ تمہیں ہماری بھیجی ہوئی وحی کے متعلق فتنے میں ڈال دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دو، اور اگر تم ایسا کر لو وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب وہ تمہیں دوست بنا لیں گے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشر تھا۔ سورہ انعام میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لے آئیں، اس سے کچھ ہلکا کر دیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ سورہ کافرون بڑی مشہور صورت ہے کہ اس کے اوپر کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم 1 سال آپ کے معبود کی بندگی کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی بندگی کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صاف سورہ الحاقہ میں تو بہت سخت الفاظ ہیں، یہاں پہ بھی بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن سورہ الحاقہ میں تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ وہیں جا کے اس کو ترجمہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ کہا کہ آپ بتا دیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو ایسی آفرز وقتاً فوقتاً وہ لاتے رہتے تھے۔ تو تب تو وہ تمہیں دوست بنا لیں گے،
ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم ہی تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو لازماً ممکن تھا کہ تم کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے اپنی خلقت کے حساب سے، اور سب سے بڑا لالچ انسانوں کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں یہ کلام کیا جا رہا ہے، ایک وجہ بنیادی تو ہمارے لیے ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی ایکسپیرینس کرتے، میں نے خود ایسا کئی مرتبہ زندگی میں ایکسپیرینس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی، پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی بڑا پہلے ہی دفعہ میں کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا، بلکہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہوتے کہ لوگوں میں سے کون ہماری بات سن رہا ہے اور کون جو ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے۔ مگر وہ جو یہ اس طرح کے ملا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھرے ہوئے لوگ، پھر ان میں سے کچھ لوگ فون کر کے ذرا کچھ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں فلاں ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک امتحان جو ہے وہ دونوں طرف ایک امتحان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو دین کا کام کر رہا ہو اور حق کی بنیاد پہ کر رہا ہو، اس کا سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ اس کو، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ تصور یہی کرتے ہیں کہ کوئی خوشحال ہے تو حق پر ہے، ان کا پیمانہ جو ہے اللہ کی جو کہ کسی سے اللہ خوش ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں، اور جس کے لیے کسی کو یہ پتا چلے کہ اس کی دنیا کے معاملات فکس نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو دین کا کیا پتا ہوگا، تو دین تو اسی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، دین کو دنیا سے نیچے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل کو، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کر دیتا ہے، ثبات قلب دے دیتا ہے کہ انسان اس آزمائش میں پورا اترے، اور پھر ایسے لوگ بہت سی آفرز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آفرز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح جب ہم آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آفرز کی گئیں، تو آج ہم جس کو جس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ تو ایک ماحول میں بات کو رکھتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ اس آفر کے پیچھے کیا تھا، اس دعوت کے پیچھے کیا تھا، تو وہ تو پھر اس طرح، اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ لوگ ہوں دنیا میں اور ان کو یہ پتا چلے کہ ہمیں ہمارے نام سے یہ باتیں جو ہیں، وہ تو ان کو غصہ آئے کہ ہم نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، تو یہ کچڑی انسان کے فرنٹ پہ نہیں پک رہی ہوتی، یہ تو پھر نفسیاتی جو ماہرین ہوتے ہیں نفسیات کے، وہ پھر اس نفسیات کو اسٹڈی کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نفسیات اس معاملے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے، تو انسان یہ کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ موٹیو ہوتا ہے، تو وہ موٹیوز جو ہیں وہ پھر بعد میں غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے کیا موٹیوز ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہی ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی، یا میری طرف بھی کبھی کبھی میں نے کسی کے ساتھ ایسے کیا ہو، تو پیچھے کھچڑی کچھ اور پک رہی ہوتی ہے، سامنے انسان کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ماہر نفسیات ہوگا تو پھر وہ آرام سے آپ کی بات کو سمجھ جائے گا کہ پیچھے کھچڑی کچھ اور ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ان کے توسط سے ہم سب کی جو ہے اصلاح کی جا رہی ہے کہ تب ہم تمہیں زندگی اور موت کی سزا کا دگنا مزہ چکھاتے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار ہی نہ پاتے، یعنی کوئی اللہ کی آیات جو بیان کرنی ہوتی وہ چھپا لی ہوتی، کوئی اللہ کی آیات جو نہ اتری ہوتی اسے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہوتا، فرض کریں جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ الذین معہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات ہیں، تو یہ اگر قرآن نہ ہوتا اور وہ بیان کر دیا جاتا کہ یہ جی میری بھی تھوڑی سی قرآن کے اندر انٹروڈکشن آ جائے، جیسے جب ہم ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ایک نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ جس جس کا ذکر آ گیا وہ ریکارڈ ہو گیا، وہ ساری زندگی لوگ سنتے رہیں گے اور اس شخص کا ذکر جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں میں رہے گا، تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے، تو وہ بھی انسان کو ایک بعض اوقات اس طرح سے کام کرواتی ہے کہ انسان کوئی اضافہ یا کوئی کمی کر لے،
یا کوئی اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کتاب کو تو نہیں بدل سکتے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب لکھی جا چکی ہے۔ اب ایسے دلائل لانے اور دلائل لا کے اس حکم کو، شریعت کے اس حکم کو ہلکا کر کے لوگوں کو بتانا، اور آج کی دنیا میں تو یہ بہت زیادہ معروف بات ہے کہ علماء جو ہوں گے دنیا میں، خاص طور پر بہت بڑا امتحان ویسٹ کے علماء کا ہوتا ہے۔ اس میں تو چلیں کہیں نہ کوئی یہ سچ بول رہا ہوتا ہے، اسے لوگ فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے ہوں، لیکن ویسٹرن کلچر کے اندر تو ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں اتنی وہ نہیں رہیں سختی کو برداشت کرنے والی، وہ تو چاہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا قرآن ہمیشہ ہمارے سامنے رکھا جائے۔ اور جب ہم کسی قرآن کلاس میں، کسی قرآن کے درس میں جائیں تو وہاں ہمیں وہ بتایا جائے جس سے ہم خوش ہو کے گھر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی کلاس میں جائیں یا قرآن کے درس میں جائیں تو وہاں کوئی ہماری خوشیوں میں آگ لگا دے۔ اگر آپ کو سچ بتا دیا جائے گا تو آپ کو تو پھر آپ کی خوشی خوشی نہیں لگے گی۔ وہ جیسے وہ ایک شیشہ تھا اور اس سے ایک جادوگرنی پوچھتی تھی کہ بتاؤ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے، تو وہ جب تک بولتا رہا کہ تو ہے تو وہ تو خوش رہی، لیکن جس دن اس نے یہ بتایا کہ جی تیرے علاوہ بھی کوئی ہے تو بس اس دن اس کی خوشیوں میں آگ لگ گئی۔ تو جب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ہم نے پوری زندگی لگا کے دنیا کو اپنی سینچ دیا ہو اور پروان چڑھا لیا ہو، اور قرآن ہمیں بتا دے کہ یہ ناکامی ہے جس ذریعے سے حاصل کی، جن چیزوں کو پیچھے کر کے، تقدیم اور تاخیر کر کے آپ نے حلال کمایا ہو، حلال پہ زندگی گزاری ہو، لیکن اگر آپ نے اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ کر اور دنیا آگے کی تھی، دین کے تقاضے ایک تو تھا کہ دین قائم تھا تو آپ نے اپنی دنیا بنائی، تو بالکل جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حکم اللہ کا فرض کفایہ ہوتا ہے اور ایک فرض عین ہوتا ہے۔ ہر نفس کے اوپر، ہر مسلمان، ہر امتی کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب دین مغلوب ہے تو اس دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن سب لگا دیں، لیکن جب دین ہے غالب تو پھر اپنے اپنے گھر میں مزے کریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو سہولت دی ہے، جو آسائش دی ہے، تو جب تک وہ نہیں ہے، جب تک تو اگر ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا بھی آپ نے خریدا اور ایک ابائے سے دوسرا ابایا بھی خریدا اور بچے کی شادی میں آپ کے ایک کھانے سے دوسرا کھانا بھی بن گیا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا؟ تو یہ تو پھر انسان کی خوشیوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو انسان نہیں چاہتا، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے اس کو کوئی ایسی باتیں پتہ چلیں جہاں وہ جائے دین سیکھنے، بس ٹھنڈا ٹھنڈا جائے، ٹھنڈا ٹھنڈا واپس آ جائے۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا دین آپ نے لوگوں کو بتایا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر موت کی سزا، یعنی زندگی اور موت کی سزا کا مزہ جو ہے ایسے چکھائیں گے کہ دگنا ہو جائے گا وہ سزا۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار ہی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ اس زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ یہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد خود بھی نہیں ٹھہریں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ تو ایک کوشش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے کہ پہلی کوشش تو یہ ہوتی رہی پہلے 3 سال کہ اس دعوت کو پنپنے ہی نہ دیا جائے، جب تک یہ دعوت 1-on-1 بیسس پر تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، تو اب جو ہے وہ جب ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا تو اس وقت اب لوگوں میں زیادہ یہ دعوت جو ہے وہ پاپولر ہوئی، اور جن لوگوں میں ہوئی وہ ان کے یہاں کے، جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو کمزور، جو غلام طبقے میں بہت، اس وقت ان کے ہاں تو یہ غلامی جو ہے، انسانوں کی غلامی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر جو ہے، یعنی لوگ گائیں بکرے اور اونٹ یہ بھی پالتے تھے، لیکن انسانوں کو غلام بنا کے اور ان کے گلوں میں بیڑیاں ڈال کے اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کے، اور وہ مالک کہتا تو کھڑا ہو تو کھڑا ہوتا تھا، تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا۔ تو یہ جو جس دور میں یہ ہو رہا ہو ایسی غلامی، تو وہ غلام جو ہیں جب اس دعوت کو قبول کرنے لگے، اور حضرت بلال نے کہا احد احد، اب میں صرف ایک کی بات مانوں گا، ایک کی، اب میں ایک کا غلام ہوں بس، تو امیہ بن خلف جو تھا اس کو بڑی آگ لگی۔
کہ ٹھیک ہے بلال پہلے سے زیادہ جو ہے وہ میرے لیے کام کرنے لگ گیا، پہلے سے زیادہ ایماندار ہو گیا، پہلے سے زیادہ سچ بولنے لگ گیا جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے لگا۔ لیکن جب یہ والا پرابلم، تب اس کو پھر بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا، یہ تو میرے ہاتھ سے میرا غلام نکل رہا ہے۔ تو پھر اس نے ان کو وہ ٹارچر دیا جو ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ کی کتابوں میں کہ مکے کی جو زمین ہے وہ صرف ہر رات پہاڑ ہیں پتھریلے نوکیلے، ان پر وہ انہیں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ احدن، اور بہت بڑا پتھر، بہت وزنی پتھر ان کے سینے پہ رکھا کہ وہ بس دم نکل ہی جائے، کہ ابو بکر نے ان کو بہت بڑی قیمت دے کے آزاد کروایا۔ تو یہ دعوت پھیل رہی ہے، حضرت خباب بن الارت ان کی جو مالکن تھی وہ ان کو خوب ٹارچر کر رہی ہے، اور ان کو حکم دیا ہے کہ اپنی قمیض اتارو اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ جاؤ۔ لیٹ گئے، یہ تھا غلام کی حیثیت، اور ان کی باڈی میں جو فیٹ تھی اس سے وہ انگارے بجھے ہیں، اور اس طرح سے یہ جب دعوت ایک تو کمزوروں میں اور دوسرا نوجوانوں میں پھیل رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک بہت ہی امیر خاندان کے جو چراغ ہے، والد مر چکا تھا اور چچا جو تھا وہ والی وارث تھا، تو اس کے ہاتھ میں ساری جو ہے وہ بزنس اور ساری جو مال و دولت تھا، تو برہنہ کر کے انہیں گھر سے ان کے نکالا۔ تو یہ جو دعوت جب پھیلی ہے، اور تو انہوں نے پھر اب جو ہے پہلے جو لوگ اب اس دور میں کیا کیا، اس دور میں یہ کیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو ٹارچر کیا جائے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب یہ بھی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ظاہر حق جو ہے وہ تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے پہلے بھی یہ مثال رکھی کہ اسلحہ ثابت، سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں آسمان کو چھوتی ہیں حق کی، اور جو کلمہ خبیث ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ تو پھیل رہا تھا، یہ تو اس کی تو شاخیں آسمان کو چھو رہی تھی، جو اس حق کو ایک دفعہ قبول کر لیتا وہ واپس نہیں لوٹتا تھا۔ یہ تو واپس لوٹنے والے اور ارتداد یعنی مرتد ہونے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دعوت سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی۔ جس کو ایک دفعہ توحید سمجھ آ جائے کہ توحید کے کلمے سے جو انسان کی جو ترفع ملتی ہے کہ وہ فرعها فی السماء، جیسے اس توحید کے کلمے کی شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں، انسان کی شخصیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے یہ انسان اپنے پیچھے لوگوں میں ایک اثر چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ دیکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دیکھنے میں کوئی وہ بڑا رومانٹک قسم کا لگے گا، اس کی اسکن لش کر رہی ہوگی اور آنکھیں نیلی پیلی ہوں گی اس کی اور روشنیاں نکل رہی ہوں گی، بلکہ اس کی شخصیت کے اندر جو ایک جو سولیڈیٹری جو پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک مضبوط پہاڑ جیسی شخصیت ہوتا ہے، حق کے لیے جو بات کرنے والا، اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ تو یہ جو لوگ دعوت قبول کر رہے تھے ان کی شخصیتیں اتنی مضبوط ہو رہی تھی، ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو رہا تھا، تو وہ اپنی جگہ پہ ایک تبلیغ ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی ان کا کامیاب نہیں ہوا، تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم سے، اور اب اس دور میں یہ دعوت جب اور پھیلی تو طاقتور لوگ بھی ایمان لے کر آئے، حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے لوگ جب ایمان لے کر آئے تو مسلمانوں کو اب بڑی جو ہے ایک پاور میں آ گئے مسلمان۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مکاتب، ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ڈیلز آئیں کہ آپ ڈیل نو ڈیل کر لیں ہم سے، 1 سال آپ کی عبادت ہوگی، آپ کو کوئی عورت چاہیے، آپ کو جائیداد چاہیے، جو چاہیے مکے کا بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو دینے سے، یہ تو جو دعوت قبول کرتا ہے اس کی شخصیت اتنی اعلیٰ، تو جو اس دعوت کو پیش کرتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی ہوں گی جب کوئی اس دعوت کو بیچتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنا جو ہے حوصلہ بلند اس کا کرتا ہوگا، اور کتنے حق کو دیکھنے کی اس کو بصیرت اور صلاحیت دیتا ہوگا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو، جو ظاہر ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، جس کے پاس فرشتہ آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت کی وہ آنکھ دے دیتا ہے،
جسے کہا کہ فتقو جو ہے فراست المؤمن، مومن جو ہے ایک ایمان والا، اس کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو پھر اس جیسا کون نہ بننا چاہے گا۔ تو پھر انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اس کے بعد جب دیکھا پھر نہیں آئی، اب ان کو نکالنے کے در پہ، اب یہ جو نئی تحریک انہوں نے شروع کی کہ ان کو اس اپنے ملک سے نکال دیں، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر یہ خود بھی نہیں، اور وہی ہوا کہ مکی کی زندگی کے یہ 13ویں سال جو ہے، یعنی 10ویں سال سے 11ویں سال سے یہ شروع ہو گیا کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد زبیر نامی ایک چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو ہیں سردار بنے، اور پھر ابو لہب بن گیا، اور اس نے پھر جو کوئی بچی کچھ سی کسر تھی وہ ساری جو ہے وہ ہم تاریخ میں وہ واقعات سنتے ہیں کہ پھر ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے سے، اور شہت الوجوہ، وہ مٹی کی کنکریاں جو ہیں پھینکی تھیں، اور جو ان کی آنکھوں میں جنہوں نے ان کو وقتی طور پر نابینا کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے پہنچایا، وہ سارا سفر بھی ایک پڑھنے والا تاریخی سفر ہے کہ کتنے لوگ ڈھونڈ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹوں کا جو ہے انعام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بخیریت اور جو ہے وہ پہنچایا مدینے تک، اور پھر وہاں سے جو ہے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا، جو مدنی صورتوں میں جس کو پڑھتے ہیں۔ تو مکہ فتح ہو گیا، 8ویں سال جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا مدنی زندگی کے، اور جو ہے وہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد، یعنی 10ویں سال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے۔ تو وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد خود بھی نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا عرصہ، سنتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا انہوں نے، اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب، یہ تو بدر میں کھیپ مارے گئے سارے کے سارے سردار، کوئی بھی نہیں بچا مکے میں۔ تو سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے سلسلے میں ہماری یہی سنت چلی آ رہی ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ نے جو معاملہ ایک امت کے ساتھ کیا دوسری کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت، جو امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گی، اس سے آخرت کا محاسبہ نہیں ہوگا یا ہلکا ہوگا، سب کا محاسبہ ایک ہی جیسا ہے۔ ہمیں اپنے لیے خود ریزن دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہمیں معاف کیوں کرے۔ عقل میں یہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ ایک تو جو چاہتا ہوگا، اور ایک اللہ جس کے لیے چاہے گا، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ معروف ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، وقرآن الفجر، نیز فجر کی تلاوت قرآن یعنی صبح کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ صبح کی نماز میں، قرآن الفجر، صلاۃ الفجر نہیں کہا، یعنی فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی قرآن کے ساتھ جاگو اے نبی، یہ خاص تمہارے لیے ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کیا عجب اس کی برکت سے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ایک فرض کے درجے میں تھا، جو نفل نماز جیسے ہم تہجد کی نماز کرتے ہیں، لیکن ہم سب اس کو نفلی طور پر ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر جو عرش سے جو پہلا نیچے کی طرف آتے جائیں آپ، تو آخری آسمان کہلائے گا، اور دنیا سے جو پہلا آسمان ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نزول فرماتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ تو اس وقت جو ہے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو انسان کو مانگنا ہو، 2 نفل انسان نماز پڑھے لازمی، اور کچھ استغفار کرے، ایک آدھ تسبیح، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو طلب کرے۔
تو وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اور کہو ربا مجھے عزت کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے عزت ہی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنے پاس سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 80، 81 اور 82، یہ ویسے تو ہر بیماری کے لیے آپ ان 3 آیات کو ایک ساتھ یاد کر لیں، یعنی جو بھی ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کسی بیماری میں، جو ہے سورہ فاتحہ ایک تو بہت ہی کلید کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان دن میں ایک مرتبہ 41 مرتبہ اسے پڑھ کے اور دم کرنا چاہے، دونوں یعنی کئی 8-9 طریقے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد صرف انسان نے پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ پڑھنے کے بعد کسی پانی پر، کسی کھانے کی چیز پر، دوائی پر، تیل پر، شہد پر، کسی چیز پر انسان دم کر لے، نفس وہ بھی جائز ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، خالی پھونک مار لے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے پھر ان چیزوں کو استعمال کرے، وہ جو پانی ہے اسے پیے۔ اور تو لیکن یہ 3 آیات بھی اس کے ساتھ انسان اگر اس کو ہو تو ایک تو ہے دیکھ کر پڑھنا، اور ایک ہے اس کو یاد کر لینا اور اپنے حافظے سے پڑھنا۔ لیکن حافظے سے پڑھنا ایسا نہ ہو کہ انسان رٹا لگایا ہوا ہے، آہستہ آہستہ جملے کو پورا مکمل کر کے انسان وقف کرے اور تمیز کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔ تو اگر یہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ انسان ہر نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھنے کی عادت بنائے، اپنی دوا پہ یا جب دوا کھاتا ہے دوا کے اوپر دم کر لے، پانی کے اوپر جب پانی پیتا ہے پانی کے اوپر دم کر لے انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص طور پہ ہم جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو ہم ڈائبٹک لوگوں کو یہ آیات جو ہیں ان کو ہم پھر کسی خاص طریقے سے ہم سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جب کوئی یعنی کہیں بس جیسے آپ نے ابھی سن لیا تو یہ سن کر میں نے طریقہ بتا دیا، اور کائنڈلی مجھے دوبارہ سے میسج مت کیجیے گا کہ دوبارہ بتا دیں، یہ یہاں ریکارڈ ہوا ہے، جب یہ ڈلے گا تو آپ دوبارہ سن سکتی ہیں کہ کیا ترکیب بتائیے۔ تو یہ 3 آیات بہت ہی زیادہ مفید ہوں گی کہ انسان ان کو پڑھے اور اپنے لیے، اور انسان ویسے بھی یاد کرے، اور فجر کی نماز میں ان پیچھے والی 2 آیات کو بھی ملا لے تو فجر کی نماز میں ان آیات کی تلاوت کرے، اور نماز میں تلاوت کر کے اور پھر اپنے اوپر دم کر لے تو یہ تو پھر نور علی نور، 2 نور جمع ہو گئے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے پورے جو علاج ہے قرآن سے، جو ہم علاج کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ آیت ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب سختی آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دو ہر شخص اپنے سانچے کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یہ شاکلہ، یہ بھی قرآن مجید کا ایک مکمل تصور ہے، جو یہ ہم نے ویسے میں بیان کر چکی ہوں شاکلہ کو، جب ہم نے ابھی قرآن مجید میں آپ کو آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز اور آپ کی جو جینز ہیں اس کے کانسیپٹ کو بیان کیا تھا کہ ہر انسان سے، وہ جو میں نے انسان کے یہ ہم نے ریسنٹلی ہی کہیں بیان کیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی تو اس وقت یاد نہیں آ رہا، غالباً جو انسان کے گردن میں جو اس کے سورہ بنی اسرائیل میں آیت آئی تھی کہ ہم نے اس کے لٹکایا ہوا ہے، یا پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیات کے اختتام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے وہی پوچھے گا، اس کو مکلف بنائے گا اسی چیز کا جس کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔
تو یہ قرآن کا ایک معروف کانسیپٹ ہے. میں اس دفعہ دوبارہ، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہاں ہم نے بیان کیا ہے، تو میں ایک دفعہ مختصراً دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں. اس کے لیے ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ ہماری آنکھ ناک کان کیا ہوگا، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کس محلے علاقے میں پیدا ہوں گے، فائنینشلی کس طرح کے والدین ہوں گے، لائف سٹائل کیسا ہوگا، استاد کیسے ہوں گے، کن اسکولوں میں ہم پڑھیں گے. ظاہر ہے جس محلے علاقے میں پیدا ہوں گے اسی تک جو رینج ہوگی وہ ہماری، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا. اب ہمیں جو شاکلہ، یہ ایک شاکلہ ہے، شکل سے ایک شاکلہ، ایک پیٹرن ہے. یہ ایک آپ کی شکل آپ کے والد صاحب سے ملتی ہوگی، ان یا والدہ سے ملتی ہوگی، یا کسی پھپھی چچا سے، کسی رشتہ دار سے. فیملی میں کسی کو ہیئر لاس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہو، کسی کے بال بہت اچھے ہیں تو آپ کے ہوں، اس لیے کہ پیچھے سے جو جینز ہیں. اور بعض اوقات یہ علمی برتری بھی خاندانی ہوتی ہے کہ جو ملتی ہے. جیسے میں اپنے بارے میں یہی سمجھتی ہوں کہ میرے خاندان میں والد صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بڑا گزرا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص، جنہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں میرے ساتھ یہ خاص کرم کیا. اور اگلی نسل میں اپنے بھائیوں کے بچوں کو جب دیکھتی ہوں، ظاہر ہے اٹ از ناٹ مائی کڈس، میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی ایک آدھا بچہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ خاندانی جو ایک اللہ تعالیٰ کا پیٹرن کے اندر جو زیادہ ڈیزرونگ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف یا امتحانی طور پر کسی کو یہ دیتا ہے، تو میں اپنے طور پر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے اگلی نسل میں یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ اس اللہ تعالیٰ کی اس خیر کو، اس برکت کو آگے لے کے جائے گا. لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں میں سے کسی کے نصیب میں یہ چیز لکھی ہو. اور اب یہاں آ کے جب ایک عورت سے یہ کام ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو خیر ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ تو خیر ایک اضافی بات تھی. لیکن بعض اوقات آپ دیندار ہیں، یہ آپ کو آپ کے پیچھے کسی بڑے کی جو محنت ہے اس کے نتیجے میں یہ برکت وراثت میں ملی ہوتی ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن اس کو ملنے کے بعد اس کا خیال رکھنا، اس کو بڑھانا، بعض اوقات تو ایک انسان اس برکت کو کیا کرتا ہے، کوئی چیز آپ کو دی گئی، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کسی کو کوئی پیدا ہوا بڑے امیر والدین کے گھر، اور والدین کی ساری دولت کو جو ہے اس نے اڑا دیا اور پھر وہ زیرو پہ آ گیا. خود جو ہے اس نے اپنی زندگی جو ہے کسی یتیم خانے میں اس کا جو ہے وہ انتقال ہوا، کسی ایسی جگہ پہ. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا اور وہ اس کو بڑھا کے آسمان تک لے جاتا ہے. اتنا ہم نے دیکھے دنیا میں ایسے بزنس مین کہ جی ان کی پیچھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ پیدا جب ہوئے تو ایک معمولی گھر تھا اور کوئی اچار جو ہے وہ ایک گلی کے کونے پہ اچار ڈال کے بیچنا شروع کیا. آج اچاروں کی فیکٹریاں ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی فیکٹریاں ہیں. تو بالکل دین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین وراثت میں دیتا ہے لیکن وہ اپنی نااہلی سے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور کوئی اتنی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہے کہ جتنی پچھلی 10 نسلوں میں کسی نے چھلانگ نہ لگائی ہو، وہ ایک ہی بندہ اتنی اونچی چھلانگ لگا. یہ اللہ، یہ بھی اللہ. تو یہ انسان کو اللہ نے اس کا اختیار دیا ہوتا کہ یہ محنت ہم سب کریں، ایک چیز وراثت میں مل گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے مختلف چیزیں ہمارے ساتھ رکھتا ہے اور ہمیں آزماتا رہتا ہے. تو ایک شاکلہ جو ہے اس میں کچھ بیماریاں ہوں گی، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے جن میں یہ طے تھا کہ آپ کس اسکول مدرسے میں کن لوگ، کون سی دوستیں ہوں گے آپ کے، اور کس محلے والوں کے، کس علاقے والوں کی اور کس ملک والوں کے ساتھ آپ پلے بڑے، اور وہی سوچ وہی نظریے لے کے آپ بڑے ہوئے. اور پھر سمجھدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے فیصلے کیے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کس چیز کی تقدیم ہوگی، کس چیز کی تاخیر ہوگی. اور پھر انسان قدم بقدم آگے بڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا رہا. جس رستے پہ بھی اس نے کسی اچھے رستے پہ جانا چاہا یا کسی برے رستے پہ. اور پھر ہر انسان جو ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے اسی کے مطابق پوچھے گا. کسی کا جواب جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ صرف 4% اس کو صلاحیتیں دی گئی تھی، اس میں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے کتنے نمبر لیے. کسی کو 10% میں سے اور کسی کو تو 100% میں سے. تو یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنے نمبر لیے. ایٹ دا اینڈ یہ دیکھا جائے گا کس نے کتنے نمبر لیے، کتنے نمبر میں سے اس کا جو کل صلاحیتیں تھی اس کے پاس کتنی تھی، ان میں سے اس نے کتنا میکسیمم جو ہے ایفرٹ کر کے اور میکسیمم پوٹینشل کو اپنی یوز کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پوٹینشل رکھی ہے، اس پوٹینشل کو سب سے پہلے تو خود سے سمجھ لینا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمارا بایو ڈیٹا ہمارے ساتھ، وہ تو ہندوؤں میں دیکھتے ہیں جنم کنڈلی، تو ایسی کوئی کنڈلی نہیں ہوتی جو بتائے کہ انسان جو ہے وہ ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے. وہ ہاں وقتاً فوقتاً انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے کہ اچھا اس کی میموری بہت اچھی ہے، اچھا اس کو بولنے کا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بہت اچھی دی ہے، اچھا اس انسان یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اس کا قد بہت اچھا ہے، اس کی اسکن بہت اچھی ہے، اینڈ سو آن. تو انسان کو جو ہے بائی دا ٹائم پتہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، کچھ کو محنت کر کے نکالنا پڑتا ہے. تو ونس یو نو ہو یو آر، بس اس کے بعد اپنی اس شخصیت کو اور اوپر لے کے جانا. اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ تو آپ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے اوپر مزید کام کر کے آپ نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا. تو ایک جنریشن میں جیسے میں نے کہا کہ بھائی باپ تک تو ابھی آزر تک ہی پہنچا تھا، اور بیٹے کی زندگی میں وہ ابراہیم بن گیا، اتنی اونچی چھلانگ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محنت سے یہ سارا کام کیا، اسی لیے اللہ کے وہ خلیل بن گئے. جیسے ہم نے وہ فلم کا بھی ایک، ویسے تو کوئی میچ نہیں ہے ان دو چیزوں کا، لیکن ایک کیریکٹر ہے، وہ کیریکٹر دکھاتے ہیں تو اس کیریکٹر سے سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ تو 10 سال سے اس میز میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایک شخص آتا ہے، وہ ایک ہی دن میں اتنی اونچی چھلانگ لگاتا ہے جو 10 سال میں کسی نے نہیں لگائی. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر پوٹینشل تو رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کو نکالنا ہم نے خود ہوتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا کہ اس نے ہم سے جو ہمارا جو سانچہ بنایا تھا، ہمارا جو شاکلہ تھا، اس کے حساب سے ہم نے کتنا کام کیا. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اہم نہیں ہے کہ ہم کیا لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور اس پر محنت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، کیسے دکھ رہے ہیں. محنت اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، اور جیسے ہیں اس سے اور اچھے کیسے بن سکتے ہیں ہم. تو فَوَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، لیکن تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اسے دل سے محو کر دیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی مہربانی سے وہ ایسا کرتا نہیں. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً تم پر اس کی عنایت بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے وہ عنایت کیوں زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی لاڈلا بچہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرح، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وحی کو ریسیو کرنے کے لیے اور اس وحی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو محنت کی، اللہ کا فیورٹ اس طرح بنا جاتا ہے کہ اس کو میں نے یہ موقع دیا اور اس نے دیکھو کتنے ہائیسٹ لیول پہ. انک لعلی خلق عظیم. تو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دو اگر جن و انس مل بیٹھیں کہ وہ ایسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلی، تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. خاص طور پہ آج کی دنیا جو ہے، یہ قرآن 1400 سال پہلے جن الفاظوں کے ساتھ محفوظ ہوا، نازل ہوا، آج جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کی دنیا کی باتیں کر رہا ہے. یہ جو آج 1400 سال کے بعد شیطان نے اتنی محنت کر کے، یہ ہر زمانے میں ہر سال جب ہم دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں تو ہم تو قرآن مجید کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اس جیسا کلام تو جن و انس مل کے نہیں بنا سکتے. کہ وہ جنوں میں سے ہی ہے نا جس نے اتنی محنت کر کے یہ پوری دنیا ایک اے آئی ورلڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جی پہلے جی
لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھ پاؤں، جو مطلب ڈاکٹر یہ کہتا کہ جی اب اس بندے کو جو ہے اس کے لیے بس آپ دعا کریں، تو انسان جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ کچھ پڑھنے کو بتا دیں، آج وہ بتاتے ہیں کہ جی بس وینٹیلیٹر پہ ڈال دو اور یہ سرجری کر دو اور یہ ٹریٹمنٹ کر دو۔ تو آج دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ وہ ان مادی چیزوں کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب ہمیں بچائے گا، تو شیطان نے پوری دنیا کو ٹرن کر کے کیا کر دیا، چلے تو ہم وہیں سے تھے جہاں ہمارے ہاں قرآن سے علاج کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد سائنسی ترقی نے آج جی پتہ چلتا ہے کہ یہ ترقی ہو گئی، وہ ترقی ہو گئی، یہ گولی کھا لو اور وہ گولی کھا لو تم بچ جاؤ گے، وزن کم کرنے کے لیے بس ایک انجیکشن لگا لو بس تم ایسے خوبصورت اور ایسے زبردست ہو جاؤ گے۔ ابھی ذرا 5 سال بعد دیکھو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا۔ تو اتنی محنت کرتا ہے شیطان انسانوں کو، 100 100 سال، 1400 سال اس نے لگا کے آج کی دنیا کو ایک دجل، ایک دھوکے کی دنیا جو ہے اس میں ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کرتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور قرآن سارے کے سارے ہمارے دماغ کے اوپر جتنے اس نے جادو کے ذریعے جتنا کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے، قرآن ان سب کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ اس کی 1400 سال کی محنت قرآن مجید جو ہے وہ چٹکی بجا کے صاف کر دیتا ہے، انسان ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہو۔ تو اس جیسا قرآن پوری جنوں انس بھی مل جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز اعتبار نہیں کریں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارا کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تم اس میں نہریں جاری کر دو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم اپنے زعم کے مطابق ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ او یکون لک بیت فی زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو۔ او ترقی فی السماء، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تم آسمان سے ہمارے لیے ایک کتاب لے کر آؤ جسے ہم خود ہاتھ میں لے کر پڑھ سکیں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دو میں تو بس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انسان ہوں۔ مجھے تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ قرآن جوں کا توں ان تک پہنچانا ہے۔ اس کو پہنچانے میں آپ نے بس کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ مجھے اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ میں ایک لسٹ، ایک ہاتھ میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی فرمائشی پروگرام، ایک میں نے پیڈ پکڑا ہوا ہے اور ایک جی میں لکھ رہا ہوں کہ جی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے۔ یہ کوئی بفے تو نہیں ہے، یا کسی آپ ہوٹل میں کھانا تو نہیں کھانے آئے کہ آپ اپنا چوائس بتا رہے ہیں کہ مجھے تو یوں کر کے یوں کر کے یوں دے دو، اور مجھے تو یوں کر کے یوں کر کے یوں ہوگا تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو سبحان ربی، کہ صرف میرا رب ان چیزوں کے لیے وہ پاک ہے، اور میرے اندر تو یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں نہ۔ تو میں اب اگر ہم یوں کہیں کہ اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو اختیار میں نہیں ہے کہ میں جو ہے ان میں سے کوئی بھی کام کروں جو کام وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی جو ہے وہ نہر جو ہے وہ نکال دی جائے، زمین میں ایک چشمہ ہو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کوئی تمہارے لیے زمین میں چشمہ نکال دوں، نہ ہی میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں ایک چھڑی لے کے جیسے کہوں کہ یہاں پہ ایک باغ ہو جائے اور وہ انگور کا ہو، اور یہاں دوسرا باغ ہو جو کسی اور کھجور کا ہو۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے درمیان میں ان کے ارد گرد کہیں کوئی ٹیوب ویل کوئی پانی کا انتظام، وہ پانی کہاں سے آئے گا بھائی؟ اس کے لیے تو پھر رب کے آگے رونا پڑے گا۔ اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جو ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ آسمان جو ہے وہ اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے یا اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو آسمان جو ہے وہ، جیسے آگے بھی جا کے سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے کہ آسمان جو ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، رحمان کا بیٹا ہے، تو اس پر آسمان جو ہے وہ پھٹنے کو ہے اور زمین بھی پھٹنے کو ہے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے، تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ اور فرشتوں کو تمہارے سامنے لے آؤں جیسے موسیٰ علیہ السلام والوں نے مانگا تھا، نہ ہی میرا گھر جو ہے وہ سونے کا، یا چلو گھر پورا سونے کا نہیں، کوئی گلاس کوئی پلیٹ کوئی چمچ کچھ تو سونے کا بنا کے میں نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں آسمان پہ چڑھوں گا تم دیکھ رہے ہوگے اور پھر میں واپس اتروں گا ایک کتاب لے کر، پھر وہ کتاب تم چھو لینا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سبحان ربی، میرا رب سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، اور میں تو صرف اس کا بھیجا ہوا ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ تو وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، کیا لوگ ہدایت آ جانے کے باوجود ایمان لانے سے صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ وہ کہیں اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دو اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اطمینان سے چلتے پھرتے، اور اطمینان سے چلتے پھرتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر اتار دیتے۔ یعنی اگر فرشتوں کے لیے کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتہ آتا، انسانوں اور جنوں کے لیے فرشتہ نہیں اترے گا، انسانوں اور جنوں کے لیے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اسی لیے تو ابلیس کو زیادہ آگ لگی سجدہ کرنے سے کہ اب یہ آدم ہی ہمارے اوپر جو ہے وہ راج کرے گا، اور آدم ہی کے بچوں میں سے کوئی رسول بن کے آئے گا اور اس کی بات ہمیں ماننی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک پیچھے اس کے جو ہے، تو رسول جو ہے وہ فرشتوں کے لیے تو فرشتہ ہوگا اگر فرشتوں کو ہدایت دینی ہو، لیکن وہ تو پیدا ہی ہدایت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ بس اللہ کی صرف ان کو چوائس نہیں دی گئی اللہ کے فیصلوں پہ اپنی مرضی چلانے کی، یہ چوائس صرف انسانوں اور جنوں کو دی گئی ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کو وقتاً فوقتاً آ کر بتاتا رہے کہ اب ان کی ہدایت میں یہ جو ہے ان کو شیطان نے کسی غلط سمت موڑ دیا ہے، تو ان کو واپس صحیح سمت موڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ان دونوں کے لیے، انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ان کو اختیار دیا گیا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ رسول نہیں آئے کہ انسانوں کے لیے انسان ہوتا جنوں کے لیے جن ہوتا، جنوں کے لیے بھی انسان ہی آئیں گے۔ اس کو اس نے کہا تھا ابا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کو کافی ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے تمام بندوں سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو بھی اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے یہی ان کا بدلہ ہوگا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا بھلا ہم جب ہم ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا کبھی انہوں نے غور نہیں کیا
کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اور بنا لے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ ظالم انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہو اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم ضرور خرچ ہو جاتے، تم ضرور خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور اب پھر سے دوبارہ سے وہی مضمون جو اس سورت کے پہلے رکوع میں تھا، تو اس سورت کے اخیر میں وہی مضمون جو ہے دوبارہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، جب موسیٰ ان کی طرف آیا تو فرعون نے اس سے کہا، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے گمان ہے تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت، موسیٰ نے جواباً کہا تم اچھی طرح جانتے ہو، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ نشانیاں زمین و آسمان کے رب نے آنکھیں کھولنے کے لیے ہی نازل کی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ بربادی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ یہ جو حق اور باطل جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ باطل کو ہمیشہ طاقت دیتا ہے، طاقتور بناتا ہے، مال اسباب سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ صرف ایک لاٹھی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں نظر آتا، نہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی کسی اور نبی، کسی اور رسول نے قرآن مجید میں اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ میں فقیر جو ہے، یعنی جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے، میں اس حالت میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اب تو میرے اوپر کچھ نازل فرما دے۔ تو ایسا فقر جب کسی نبی رسول پہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، تو جس کو دیکھ کر ان کو تو جو باطل ہے اسے لگتا ہے کہ ساری طاقت تو ہمارے پاس ہے، تو جو باطل ہوتا ہے اسے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں، یہ باطل کے دل میں ایک جو ہے رحم دلی اس حق کے لیے، جس کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرعون جانتا ہے جو اس وقت ان سے مناظرہ کر رہا ہے، یہ ان کے بھائی کی طرح اس گھر میں دونوں بھائیوں کی طرح پلے بڑے ہیں۔ وہ جو انگریزی فلمیں بناتے موسیٰ علیہ السلام، اس میں تو دکھاتے ہیں کہ جی وہ ہر جگہ یہ دونوں بھائی جو ہیں بھاگتے کھیلتے پھر رہے ہیں، اور وہ غلطیاں جو ہیں وہ اس بھائی سے ہو رہی ہیں، اور وہ ڈانٹ موسیٰ علیہ السلام کو پڑتی تھی، وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ تو یہ بھائی اتنا ان کے لیے محبت رکھتا ہے دل کے اندر، تو اس کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ کوئی جادو ہو گیا ہے موسیٰ کے اوپر، موسیٰ یہ کیا کس کام پہ لگ گیا ہے، موسیٰ اتنی بڑی سلطنت میں وہ میرا پارٹنر بنتا اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا، اور یہ کس کام پہ اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ کا رسول بن کے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو باطل ہے اس کے دل میں یہ ایک رحم دلی آتی ہے اس حق پہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے لیے کہ شاید یہ مسحور ہے، اس پر سحر ہو گیا ہے۔ ورنہ انسان دنیا کا عیش چھوڑ کے، دنیا کا آرام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے انسان اس کا کس کام پہ لگ گیا ہے؟ تو وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، لیکن وہ جو حق ہوتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کا مقدر کیا ہے، اخیر میں اینڈ میں کیا ہوگا۔ وہ ڈرامے میں تو اینڈ کرنا ہوتا ہے 25-30 قسطوں کے بعد، یا جو بھی آج کے زمانے میں 100 قسطیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ہوتی ہیں، لیکن بھئی زندگی کا ڈرامہ تو بڑا طویل ہوتا ہے، اس کی تو جب اینڈ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا سورہ یونس میں فرعون کا حال کہ جب وہ اینڈ ہوا تو اینڈ میں اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، اتنا سخت اینڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت طول دیتا ہے، پوری پوری زندگیاں ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے مسائل جو ہیں یہ ایک
آزمائش جو ہے ہوئی تھی رشتوں میں، اس کی وجہ سے یہ رشتے خراب ہونا شروع ہوئے، یہ فکس ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اسے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کو اور جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوشش نہیں کرتا، کرتا رہتا ہے تاکہ یہ اینڈ تک جو ہے اور زیادہ کمپلیکس ہو جائے، یہ بات اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونے کے بعد ہم سب جو ہیں وہ بس مشکل سے مشکل کے اندر داخل ہوتے رہیں، اور فائنلی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اتنا لطیف، سورہ یوسف میں پڑھا ان ربی لطیف لما یشاء، اس کے معاملات اتنے جو ہیں خاموش ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اینڈ میں کس نے کیا، کون کس طرح سے وہ بچے گا اور کس طرح سے کس کھائی میں کس کھڈے میں کون گرے گا۔ تو آخر تک فرعون نے تو یہ ایک مہرا سنبھال کے رکھا ہوتا کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن وہ تو گیا کام سے، ایسا کرتا ہے اللہ اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا، سب نے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا ہوگا، کسی مسلمان کے بڑے مفتی اعظم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، یہ سب ہوا ہوگا دنیا میں، لیکن آخرت کے حساب سے اس کا معاملہ الگ ہوگا، جس نے اس طرح سے کسی اللہ والے کے ساتھ جو ہے آخر تک اس کے ساتھ جو ہے کوئی گیم کیا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے چاہا کہ وہ بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے اسے اور اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا زمین پر آباد ہو جاؤ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے غزہ میں جو کنسٹرکشن کا۔ اب آپ سب تو پریشان ہو رہے ہیں کہ جی اوہو ٹرمپ نے پیس کا معاہدہ کر دیا ہے غزہ میں، تو شاید امن ہو جائے، ہم تو یہی سوچتے رہیں گے امن ہو جائے، امن ہو جائے، کانٹریکٹ ہو جائے، نہیں، اللہ تو اس کو کمپلیکس کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ وعدے کا وقت آ گیا ہے، آخری وعدے کا وقت۔ لفیفہ جیسے لفافہ ہوتا ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزیں جمع کر دیتی ہیں، زپ لاک آج اس کی ایک نئی فارم ہے کہ آپ پھر اسے زپ بھی کر دیتی ہیں کہ سب اندر جمع ہو جائیں۔ تو اب وہ جو ڈائسپورا ہوا تھا ان کا، اب وہ سارے کے سارے دوبارہ سے ان کو، پہلے تو جی پتا چلا، یہ جو پرانی بات ہے 5-10 سال سے یہ کام، ایسے تو 50-70 سال سے یہ کام ہو رہا ہے کہ جب سے یہ اسرائیل کی ریاست بن گئی، ان کا کیپٹل پچھلی دفعہ جب ٹرمپ آیا تھا اس نے ان کے لیے جی کیپٹل سٹی بھی ان کی بنا دی، سارے ہو گئے۔ اب اس کے بعد لوگ جگہ جگہ سے ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں، اور یہ جو وہاں پہ گھر وہ فلسطینیوں کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، اور ان کو یہ گھر لفیفہ، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہمیں دکھ ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں پتا ہے کہ اب وہ وعدے کا وقت کیونکہ آ چکا ہے، اس لیے یعنی ان دا بگننگ جب وہ 7 اکتوبر کو یہ حلہ بولا تھا، وہ جمعے کا ہی دن تھا، رمضان تھے، تو ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ بس یہ آخری وعدہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اب دنیا کی زندگی میں اسے جتنے بھی 10 سال لگیں، 5 سال لگیں، وہ تو ہمارے لیے یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے، اس کا تو ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو تو لگے گا بھی 1 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا، ہمیں لگے گا ہے ہماری کتنی نسلیں چلی گئیں۔ تو یہ اب سب جمع ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے اس انجام کے لیے خود جو ہیں وہ اپنے منہ پہ کالا گوبر، یعنی کل یہ اللہ کو نہ کہہ سکیں کہ اللہ تو نے ہم پہ ظلم کیا، جب ان کو وہ سزا دی جائے دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسی رسول کو جس کو انہوں نے اپنے تئیں اپنے دعوے کے مطابق پھانسی چڑھایا، اور پھر جو اب جس کو یہ مسیح بنا کے جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے مسیح الدجال، اور وہ آج سے 100 سال پہلے نکل چکا ہے، وہ کوئی یہ 100 سال پہلے نہیں بلکہ 400 سال پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال ختم ہوئے، یہ ظاہر ہے یہ لٹریچر آلریڈی موجود ہیں، پڑھنا چاہیں آپ دجالی فتنہ اور اس کے خد و خال، یہ کتاب ہے مناظر احسن گیلانی کی، اسے پڑھیں، ان کی ریسرچ کو جو سورہ کہف کے اوپر ہے، تو اگلی صورت وہ ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سارے حالات واقعات، اور بہت سے علماء، ڈاکٹر اسحار احمد کے بہت سے جو ہیں بیانات ہیں، اور بہت سی جو کل بھی ہم نے کتابوں کے نام بتائے تھے، وہ کل کے درس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ وہ کتابیں آپ پڑھیں، جس میں یہ سارا لٹریچر ہے کہ پچھلے 500 یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال
ختم ہونے کے بعد وہ تمام شیاطین، دجال جو قید تھا زنجیروں میں، وہ کھل گیا. کھلنے کے بعد یہ جتنی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے ترقی کے نام پر جو کچھ کیا، وہ انسانوں نے کیا کیا، یہ ہم پہلے دن سے یہ موضوع آپ کے سامنے میں نے بٹ اینڈ بٹ پیسز میں رکھا ہوا ہے کہ جس طرح انسانوں نے جس کو ترقی سمجھ کے جس قدم با قدم آگے بڑھے، یہ ترقی نہیں تھی، یہ اس کھڈے میں اپنے آپ کو لے کے، اور آج ہم فائنلی بالکل اس کے کنارے پر ہیں. لیکن کیونکہ نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ اب اس امت کو، کسی بھی امت کو اس طرح بچنا ہے، اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا، کیونکہ گلوبل ولیج ہے اور اس پورے دنیا تک یہ گندگی پھیل چکی ہے، سب ملکوں میں، سب شہروں میں، سب علاقوں میں، ہر گھر میں یہ گندگی پہنچ چکی ہے. اور اب وہ سحر کے ذریعے پہنچی ہو، وہ اللہ کی نافرمانی گناہوں کے ذریعے پہنچی، گناہ بھی سحر ہی کے ذریعے کروائے جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہم سب اب، لیکن ظاہر ہے ہر انسان اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ کیا وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں ایگری ہوں. جب وہ اپنی سول کو بیچتا ہے اللہ کو، اور اس کے بدلے میں دنیا خریدتا ہے، دنیا خرید کے اپنی دین کو جب وہ فروخت کر دیتا ہے، سول سے مراد وہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے. وہ صرف انسان کے اندر وہ روح ہو، تبھی انسان جو ہے آخرت کی کوئی بات اس کے پلے پڑتی ہے. وہ پہلے ہی بیچ کے خالی کر چکا ہو اپنے اندر کو، تو کوئی اس کی اندر ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کو بچا سکے. تو جب انسان یہ سودا کر چکا ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس پہ جادو بھی چلتا ہے، اسے نظر بھی لگتی ہے، اس کی جو ہے جی کام جو بھی اللہ نے جس طرف لے کے جانا وہ چاہتے رہتا ہے، اور آخر میں اس کی جو موت ہے وہ فرعون، اس کی دنیا تو بہت اچھی نظر آتی ہے لوگوں کو، لیکن آخرت میں وہ صفر لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اور جس کے پاس صفر ہو اسے پھر کچھ نہیں ملتا. کسی نے محنت کر کے 1 نمبر 2 نمبر حاصل کیے ہوں تو اس کو تو پاس کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جا سکتی ہو. جس نے صفر ہی لے لیا ہو، یعنی سارے اعمال جس کے حبط ہو گئے ہوں، جس نے شرک کر دیا ہو، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت تھی، جو ان کا مقام تھا، اور نبی کے مقام سے مراد ہے قرآن کا حق ادا کرنا. یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جو دوسری توحید ہے انسانوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہے، تو آج ان کے نام کا، ان کے کام کا کیسے پتہ چلے گا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کے قرآن کے ساتھ کوئی کتنا جڑا ہوا ہے. وہ شریعت جو اس قرآن مجید میں آپ کو دی گئی کہ کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم کتب، وہ آپ نے کتنی اپنے اوپر جو ہے اس کے لیے آپ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. قرآن کے 5 حقوق کہ اس کو ایسے پڑھا جائے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، پھر اس کو ویسے سمجھا جائے جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور پھر اس کو اس پر عمل کیا جائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کو ویسے جو ہے آگے لوگوں تک پڑھایا جائے جیسے اس کو بڑھانے کا حق ہے، اور پھر اس بڑھانے میں جو مصیبتیں آزمائش آئیں اس پر ویسے قائم رہ کے لوگوں کو بتایا جائے پریکٹیکل کر کے جو اس کا حق ہے. تو جو بھی انسان قرآن کے 5 حقوق ادا کرے گا، پھر اس کے لیے ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑیں گے، بیٹے دینے پڑیں گے. بیٹیاں تو دیتے ہوئے کسی کو رونا دھونا زیادہ نہیں آتا، انسان کہتا ہے چلو بھائی بوجھ اٹھا، ہم نے دنیا میں ایسے ہی دیکھا. ہاں جب لیکن کسی کی ایک ہی ہو یا صرف بیٹیاں ہی ہوں تو ظاہر ہے پھر اس کو کہیں نہ کہیں دکھ ہوگا. ورنہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ جی بیٹیاں چلی بھی جائیں، ان کو کچھ بیماری ہو، کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا. وہ جو آگے بڑی ہوتی اتنا اس کا خیال رکھنا پڑتا، اتنا تحفظ کرنا پڑتا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی شادی کرنی پڑتی، جہیز دینا، پھر اس کی ساری زندگی وہ آ کے بتاتی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میرے سسرال میں وہ بھی کرنا پڑتا. لیکن بیٹا کسی کا گیا ہو، اس نے اللہ کو دیا ہو، جو واقعی اللہ کو دیا ہو، تو پھر جو ہے وہ بات پوری ہوتی ہے. تو جو قرآن مجید کا جس نے حق ادا کیا، یہ بمراد یہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کے لیے ہجرتیں کرنا، اس کے لیے اس پورے آئیڈیالوجی کو سمجھنا، اور پھر پوری زندگی اس کو دینا. 1-2 دن کی کہانی نہ ہو کہ 5 سال 10 سال تو یہ کام کیا اب ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، اسی پر انسان آگے چلتا رہے، اسی نظریے پر. ہاں اگر ہم نے جیسے کل پرسوں پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے جو درس پڑھے ان میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ایک اور بھی ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی کو جو ہے اس کے لیے جنت بنا دیتا ہے، لیکن وہ جنت نہیں ہوتی جو دنیاوی جنت ہو، وہ اخروی جنت سے مشابہ جنت ہوتی ہے، جس کے اندر سب سے پہلی چیز تو دل کا اطمینان ہوتا ہے.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب سے پہلے تو جنت کی یہ ڈیفینیشن ہمارے سامنے دی جنتیوں کی کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو دے رہا ہوتا ہے اس سے ان کے وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بچے مر رہے ہوتے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو ان کے یا طلاقیں ہو رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، کوئی کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی مالی نقصان، سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر ایسے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ بس یہی ہم ڈیزرو کرتے تھے. تو یہ جو اب رولا ہے یہ اب پورا ہو کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اب فیصلہ ہے کہ انہوں نے اب واپس آ کے جمع ہونا ہے، اس جمع ہونے کے لیے جو وقت تھا مسلمانوں کے کام کرنے کا، اسی لیے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ نہ اب عربی کی کلاسوں کی ضرورت ہے، نہ تجویدوں کی ضرورت ہے. وہ وقت گئے کہ جب آپ کو یہ سارے کام، ہاں اب آپ تجوید سے سیکھیں، کوئی آپ بیمار ہیں تو قرآن سے علاج کروانے کے لیے تو آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ اب تو اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جو جادو کی شکل میں جو بیماریاں داخل ہو چکی ہیں اس کا ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں. اب یا تو آپ کسی راقی کو لے کر آئیں جس کے تلفظ کے اندر اتنی جو ہے بہتری ہو کہ وہ علاج کرے اور وہ آپ کے اوپر دم کرے قرآن پڑھ کے، اور اس کا دم جو ہے وہ آپ کے لیے شفا کا کام کرے. تو اب یہ تو ہے، اور چلے کوئی کرتا رہے اپنے تئیں، میری اس بات سے غیر متفق ہو تو بالکل اس کی تو پوری گنجائش ہے، لیکن میری ذاتی رائے تو اب یہ ہے کہ اب تو ہمیں کسی اور کام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. اب اگر ابھی بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں ابھی تک پارٹیشن نہیں ہو رہی اور ہم کسی حزب الشیطان کی طرف نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو ہم بھی انہی میں ہیں. کچھ کیا ہے ہم نے ماضی میں کہ اب ہمارے لیے طے ہو چکا ہے. یہ سال جو ہے ویسے بھی اسی فتنے کا سال ہے جس میں ہم سب حزب اللہ یا حزب الشیطان کے لیے جو ہیں وہ ہمارا چناؤ ہو رہا ہے. اور اس کے لیے دنیا میں تو اسباب اسی طرح بنیں گے کہ کسی گاڑی میں سارے جا رہے تھے فیملی، اور فیملی کے سارے لوگ مر گئے، بس ایک باپ بچا، اس نے حزب اللہ میں جانا تھا، باقی جو ہیں وہ راضی نہیں تھے اس کانٹریکٹ میں اللہ کے ساتھ. یا سارے گھر والے بچ گئے، ایک بیوی جو ہے وہ مر گئی. وہ جیسے لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ اب جن کو آگے جانا ہے اللہ کے اگلے منصوبے میں، اللہ کی یہ بڑی سنت ہے، اللہ ان سب کو اب یہاں پہ کسی طرح حزب الشیطان کی طرف لے جائے گا، یا پھر دنیا میں ان کا تیا پاچا ہو رہا ہوگا. اور ابھی نہیں ہوگا، ابھی تو صرف یہ کہ طلاق ولاق ہو گئی، یہ ہو گیا، اور جی کوئی سپریشن ہو گئی، اور پتہ چلا کہ آگے جا کے اللہ کے نئے منصوبے میں انسان نے جو ہے اللہ کو اپنے، جو وہ پہلے ہی دے چکا تھا، اللہ کو اپنے ہاتھ اور بازو، اللہ نے اب اس کو قبول کر لیا ہے. اب اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے کہ بھئی داخل ہو جاؤ. تو اب اس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ بھی جمع ہو رہے ہیں اور ہم بھی جمع ہو رہے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو برحق اتارا ہے اور سچائی لیے ہوئے ہی یہ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے یہ قرآن موقع محل کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں لفظ قرآن سب سے زیادہ آیا ہے، اور قرآن مجید کی صفات آئی ہیں. ظاہر ہے وہ میرے پاس اس کے لیے اتنا ماحول اور وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو اگر کہیں بیان کرنا ہو، قرآن کے فضائل اور قرآن کی صفات اور قرآن کی خصوصیات، تو ان کے لیے انہی آیات کو کھولا جائے گا اور انہی کے اندر وہ پورا خزانہ رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، جو علم کی صورت میں ہم تک پہنچے گی. تو لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم اس کو وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور یوں ہم نے اسے بتدریج اور اس کے ساتھ یعنی تدریج کے ساتھ اتارا ہے. تو نزل ينزل تنزیل، تنزیل درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، اور ایک ہے انزال قرآن مجید کا. انزلناہ، انزلا، کتب علیکم، کتب علیہ، جسے قرآن میں آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزل ینزل انزالا، اور اس سے مبنی علی المجہول کا صیغہ ہے انزلا، یعنی اتارا گیا. تو انزال اور تنزیل دو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اور تنزیل سے مراد کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج، یعنی دو قرآن مجید کے جو ہیں وہ اس کے اترنے کی دو کیفیات ہیں.
اور ان میں سے نزول جو ہے قرآن کا دو طور پر ہوا ہے. ایک ہوا ہے ساتویں آسمان سے، پہلے آسمان، دنیا سے جو پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے پہلا آسمان، تو اوپر سے عرش سے دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی آخری آسمان ہے. تو ہماری دنیا سے جو ساتواں آسمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ طبقاً طبق، سبع سماوات، کہ 7 آسمان ہیں اور ایک کے اوپر دوسرا ہے. تو ساتویں آسمان سے جو پہلے آسمان پر نزول ہوا ہے یہ تو انزال ہوا ہے، ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے. اور یہ شب قدر کی رات میں، جو آنے والے دنوں میں ہم اس رات کو پانے کے لیے محنتیں کریں گے کہ اس کی عبادت کریں ان 10 دنوں میں، کہ ہمیں وہ رات مل جائے جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے. تو یہ جو ایک رات میں قرآن کا نزول ہوا، پورا کا پورا قرآن ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا، اور پہلے آسمان سے جو اس کا جو نزول ہے وہ بتدریج ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی، یعنی سورہ علق نازل ہوئی، اس کی بھی ابتدائی آیات، پھر دوسری میں سورہ قلم کی آیات، اور یا جو بھی اس کی ترتیب ہے. تو وہ بتدریج جتنا جتنا قرآن، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو، یہ بھی ایک تو ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید کو ڈھالا، اللہ کی جو ہدایت انسانوں کے لیے تھی اس کو ایک لینگویج میں جو ہے وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی. اور دوسرا اس ٹرانسفارمیشن کا پہلو یہ کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 23 سال ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی سیرت کے جو مختلف واقعات ہیں ان میں ڈھال دیا اس کو. تو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن قرآن کی ہدایت جو ہے اللہ کی، اس کو عربی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ تنزیل ہوئی ہے، بتدریج ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے، وقتاً فوقتاً. کبھی تو پوری سورت فاتحہ جتنی بھی نازل ہو رہی ہے، اور کبھی پوری سورت سورہ انعام جیسی بھی نازل ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں. اور کبھی صرف 3 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور کبھی صرف 5 آیتیں، اور کبھی صرف آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ، وہ جیسے رمضان کی آیات کے اندر ایک چھوٹا سا لفظ کہا جاتا ہے کہ بس یہ نازل ہوا، تو ایک ہی لفظ بھی نازل ہوا کسی کسی وقت میں، تو یہ تنزیل ہوئی ہے. اور یوں ہم نے اسے تدریج کے ساتھ اتارا ہے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دو تم مانو یا نہ مانو، اس میں کوئی فرق نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہیں اس سے قبل علم عطا کیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب ان کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں. آیت سجدہ آگے آ رہی ہے، تو جب میں اس کی تلاوت کروں گی آیت نمبر 109، اس کے بعد میں بھی سجدہ کر کے لوٹوں گی، آپ بھی کر کے لوٹیں گے. اس کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتا تو سورہ اعراف کا جو اختتامی کلمات ہیں وہاں ہم نے اس سجدے کے اوپر گفتگو کی تھی، وہ ضرور سنیے گا. تو آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ لازماً پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے ہوئے ٹھوریوں کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ کلام ان کی عاجزی میں اور اضافہ کرتا ہے. بسم اللہ ابلہ آخرہ. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اللہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی ترجمہ تو ہم کرتے ہیں اسماء، اللہ کے اسماء اور صفات، یہ ایک ہی الفاظوں سے وہ
ان کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس کی ذات پر نہیں بلکہ اس کے اسماء پر بحث جو ہے وہ ہم کریں. بحث سے مراد ہوتی ہے قریدنا، اسے جاننے کی کوشش کرنا، تلاش کرنا، تو یہ جائز ہے. تو لیکن جو اکبر کا فلسفہ تھا، یا آج کے زمانے میں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جی مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے جو سب جگہ ہے، تو نہیں، ایک ہی نور نہیں ہے، ایک جگہ شرک ہے اور ایک جگہ توحید ہے. اور مسجدوں میں بھی پھر ہم کہیں گے کہ کسی مسجد میں اب وہ توحید ہے اور کسی میں شرک ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں، یعنی اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو، اس کو کوئی بھگوان یا ایشور بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر بھگوان سے مراد ہو وہ جو کسی ہندو کے ذہن میں بھگوان کی صفات وہ اللہ کی ہیں، تو پھر ہم اس نام سے اس کو نہیں پکاریں گے. یا ایشور، اس سے کوئی ایسی صفات ہو کہ انسان جیسے ان کا گاڈ انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے، تو اللہ کیا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں ہے. تو جو اللہ نہیں ہے اس کا انکار، اور جو اللہ ہے اس کا اقرار کرنا، یہ اللہ کی جو اسماء اور صفات کا علم ہے جو انسان کے پاس جب ہو، اور اس کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وسیلہ، جیسے ہمارے یہاں یہ بڑا معروف طریقہ ہے کہ وسیلے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وسیلے سے مراد ہے کہ ہم کوئی اللہ کے سامنے کسی اپنے نیک بندے کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس آدمی کے توسط سے تو ہمیں بخش دے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں، وسیلہ جو پیش کیا جا سکتا ہے ازروع قرآن نمبر 1، اپنی کسی نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس پر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت پر یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ اللہ تو میرا فلاں دن فلاں فلاں عمل اگر تیرے ہاں مقبول ہے تو اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اپنی عطا سے تو میرے لیے یہ میری اس مشکل سے مجھے نکال دے. یا پھر اللہ کے اسماء، جیسے بہت سے اسماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آتا ہے کہ جی یہ ان اسماء کے ساتھ، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ مشکل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے 2 اسماء حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو مانگی جا سکتی ہے. اور اگر انسان تجربہ کر کے دیکھے، ایک تو ہے کہ جی آپ نے کسی درس میں کسی بیان میں سنی، سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جی اس میں اعظم ہے. ایک موقع پر زندگی کے آپ کو تجربہ بھی ہو گیا کہ آپ نے جب ان اسماء سے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ آپ کا ایک تجربہ بھی آپ نے کر لیا، مجرب ہو گئی بات یہ. تو آپ اس طرح سے کسی اللہ کے جو ہے جو اسماء و صفات ہیں ان سے آپ نے کہیں دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو یہ آپ کا تجربہ بھی ہو گیا، تو اس کو محفوظ کر لینا چاہیے. تو انسان اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کے اس سے جب اس نے تجربہ کیا کہ اللہ نے اس کے فوراً بعد اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہو گئی. آئندہ زندگی میں بھی کبھی انسان کو اپنے کسی انسان غار میں پھنس جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو انسان کو یہ ضرور کرنا چاہیے. نمبر 2، اللہ کے کسی اسماء اور صفات، اللہ کے کسی اسم سے دعا کرنا. اور اس موقع پر میں ایک خاص وظیفہ جو ہم عام طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں، 1 یا 2 میں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب ہم، ظاہر ہے ہم یہ تو جتنے لوگ ہم سے ہمارا درس سن رہے ہیں اور آگے سنیں گے تو ہم ان کے لیے یہ ایک یعنی اضافی بات کہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے، دل میں آ رہی ہے، انسان اس علم کو روکے نہ. تو ایک تو میرا خود مجرب وظیفہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ تجربہ کیا کہ کبھی بھی کوئی اگر آپ کو یہ لگے کہ ہم پوری ایز اے فیملی یا آپ اکیلی کسی ایسی مشکل میں پھنس گئی ہیں کہ جیسے کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ کوئی ایک وقت بنا کے پوری فیملی، یہ نہیں خاندان نہیں کہا میں نے، جس سے فیملی جو ماں باپ بچے ہوتے ہیں، یہ پوری فیملی، اور اس کا ڈھنڈورا نہ ہو کہ جی آپ یہ کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ کوئی علاج کریں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو آپ اس سے فوراً بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کا لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ اس کو چھپانا چاہیے. لیکن کوئی بیمار ہو تو اس کو پھر وہاں اس معالج تک ضرور پہنچانا چاہیے کہ جس سے ہم نے علاج کروایا یا جس کے کسی بات سے ہمیں فائدہ ہوا دوسروں کو بھی پہنچے.
تو سب فیملی مل کے ایک وقت میں جو ہے کوئی ایک وقت بنائے، مغرب کے وقت، عصر سے مغرب کے دوران، جمعے کے دن عصر سے مغرب کے دوران، کسی فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد، تہجد کے وقت، یعنی وہ اوقات جہاں اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، اگر سارے گھر والے مل کے یا کوئی ایک گھر والا جو جس کا مسئلہ ہو وہ بیٹھ کر کوئی استغفار کا صیغہ پڑھے اور طے کر لے کہ یہ میں نے جی 1.25 لاکھ، جیسے ہمارے یہاں معروف ہے کہ وہ ختم کرواتے آیت کریمہ کا، تو وہ تو میں اس کے خلاف ہوں کہ اس طرح کا ختم کروایا جائے، لیکن ہاں اس کو اس طرح ضرور کیا جا سکتا ہے اس کام کو کہ آپ نے 1.25 لاکھ طے کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ ہم روز جو ہے اتنی تسبیحاں اسے ڈیوائڈ کر لیں، گھر کے 6 لوگ کے 6 دفعہ 6 کو ڈیوائڈ کر لیں آپ ایک 1.25 لاکھ سے کہ جی روزانہ ہم اتنا پڑھیں گے، اور یا پھر آج تو کاؤنٹرز ہیں بڑے آرام سے کاؤنٹ ہو سکتا ہے، یا ہم 41 دن میں پڑھیں گے، یا ہم 4 مہینے میں پڑھیں گے، یا ہم 1 مہینے میں پڑھیں گے، 1 ہفتے میں پڑھیں گے، کوئی بھی تعداد اور دنوں کو قید کر کے اس میں سب مل کے پڑھیں، اور جب پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے سامنے جو ہے پورے شعور کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی نہیں ہے معبود ہے اللہ تیرے سوا، اور تو پاک ہے، اور ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے ہو گئی ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ ایبسلوٹ اپنے گناہوں کے لیے ہر روز انسان اللہ کے سامنے توبہ کرے صدق دل سے، انی کنت من الظالمین، حاجت آپ کی ہے اور وہ دل میں ہے، لیکن زبان پہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی ہوں ظالم، یہ جو میرے ساتھ مشکل ہے، میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا، یہ جو مسائل ہیں یہ میرے ہی ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب آپ صدق دل سے یہ بات اللہ کے سامنے کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک اور بہت ہی خاص، ہمارے ایک شیخ نے ایک دفعہ ہمیں یہ وظیفہ سکھایا تھا لوگوں کے لیے کہ جب کوئی ایسی مشکل میں ہو کہ جس سے اس کو لگے کہ میں بالکل ایسا لگے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں، ورنہ انسان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے آداب پورے نہیں کرتا تو وہ پھر کارآمد نہیں ہوتا، انسان پھر ہمیشہ کے لیے کوئی واقعی ایسی مشکل میں ہو تو سورۃ الاخلاص اسے 1200 مرتبہ سارے گھر والے بیٹھ کے ایک ہی دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور 7 دن میں، 41 دن میں، 11 دن میں، 4 مہینے میں، یعنی انسان ایک وقت، جیسے میں نے پہلے اوقات کی طے کرنے کا بتایا کہ کون سے اوقات ہیں جن میں قبولیت ہوتی ہے، انسان پڑھے اور اللہ الصمد، اللہ کی اس صفت کا اللہ تعالیٰ کو جہاں جب ذکر کرے، جب منہ سے کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو انسان کو پتا ہو کہ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہے، کہ جو صمد جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بے نیاز، جس کو کوئی وہ جس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس کی تفسیر میں ضرور اس کی جو اللہ کے اس صفت تو 1200 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے کہ، اور اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خاص طور پہ آپ مجھ سے جو ہے وہ میسج کے ذریعے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی خاص اور اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ظاہر ہے اب اس موقع پہ سارے وظائف تو نقل نہیں کیے جا سکتے، تو لیکن جو اس وقت چیدہ میرے ذہن میں آئے وہ کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کہ اللہ کو پکارو اللہ کے ان اچھے ناموں کے حوالے سے، تو وہ آپ یہ ایسا بھی کوئی صیغہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا تجربہ ہے، میرے تجربے میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز، ہاں میں نے علمی طور پر تو یہ باتیں سنی ہیں، جن چیزوں سے میرا تجربہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور میرا ہی نہیں، میرے علاوہ میں نے جس کو بھی ان چیزوں کا بتایا ان کے لیے بھی وہ بڑا کارآمد ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے، اور سب سے بڑھ کر تو ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے پہلے بن جائیں، جسے ہم کہتے ہیں توبہ، حقیقی توبہ کریں۔ تو ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ بلند آواز سے اپنی نماز پڑھو اور نہ ہی بہت نیچی کرو اپنی آواز، وابتغی بین ذالک سبیلا، اور ان دونوں کے درمیان مناسب طریقہ اختیار کرو، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دو ساری تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ تو بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا کوئی ایسا دوست ہو کہ جو امیر ہو یا علم والا ہو
یا کسی کا کوئی شیخ جو ہے اس طرح کا کہ جو وظائف بتاتا ہو، چلے کچھ نہیں تو انسان دوستی رکھتا ہے اس لیے کہ بھائی کسی مشکل میں یہ کام آئے گا، میرے مجھے مال کی ضرورت پڑے گی، میں اس سے قرضہ لے سکتا ہوں، اچھے مشورے کی ضرورت پڑے گی، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، میں اس سے اچھا مشورہ لے سکتا ہوں، اور کچھ نہیں تو میں مصیبت میں پھنسوں گا تو سارے وظیفے اسی نے، علاج اسی نے کرنا ہے، یہ کوئی اچھا راقی ہے۔ تو اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ جس کے لیے اللہ کسی کو اپنا، لیکن ہاں جب کوئی اللہ کے لیے اپنی تن من دھن لٹا دیتا ہے تو اللہ پھر اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو کسی کمزوری کی وجہ سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جب کوئی اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بہت ہی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی تسلیم کراؤ جیسے کہ اس کی بڑائی تسلیم کروانے کا حق ہے۔ ظاہر ہے ان آیات کے اوپر کلام ممکن نہیں میرے لیے، بہت ہی جو ہے معنی کے حساب سے اس کو ضرور جو ہے وہ آپ دیکھیں بعد میں۔ اللہ کی تکبیر سے مراد ظاہر ہے وہی کبر یکبر تکبیرن، اس سے مراد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک تو بڑائی ہوتی ہے اللہ کی کہ جو انسان ایک ہی وقت میں جو ہو، یعنی ایک ہی بیچ میں کوئی سمجھ پاسبل ہی نہیں ہے، پوری پوری زندگیاں ہمیں لگ جاتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ اللہ کی بڑائی سے مراد کیا ہے، پوری پوری زندگیاں۔ تو انسان پوری زندگی لگا کے پہلے لیول 1 پہ اپنے آپ کو لاتا ہے، اس لیول پہ لا کر انسان اب سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں، پھر لیول 2 پہ پہنچتا ہے، پھر اسے اللہ کی صفات مزید پتہ چلتی ہیں، پھر لیول 3، لیول 4، اور اسی طرح ہوتے ہوتے انسان جہاں پہ بھی پہنچتا جائے گا، اور یقیناً وہ جتنا اوپر جائے گا اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت اعلیٰ اس کی صفات ہیں، تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھ سکتے ہیں یا کسی ایک صفت کو بھی مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جتنا انسان کو سمجھ آئے اتنا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اللہ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا رہے انسان۔ تو اب آگے انشاءاللہ ہم اللہ کا نام لے کے اگلی سورت شروع کرتے ہیں جو ہے سورۃ الکہف، اور ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا سورہ کہف جو ہے وہ جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں جو بھی موضوعات ہیں آپ دیکھیں گے کہ قدرے وہی موضوعات آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے، اور وہی ساری بحث ہوگی، وہی معاملات ہوں گے فتنے کے حساب سے، وہی فتنہ، وہی شیطان کا جو ہے چیلنج، اور اسی سے ریلیٹڈ گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیمن، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے مسلط کی جانے والی ایک شدید جنگ کے بارے میں خبردار کرے۔ یہی جو یہاں پہ بھی ترجمہ جو ہے بأسن کا جو ہے وہ کیا گیا ہے جنگ، تو یہ جو جنگ ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ایک بڑی آنے والی جنگ یا آفت بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں خبردار کیا جائے۔ اور یہ جو باسن کا ترجمہ جیسے میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا مناظر احسن گیلانی کی کتاب، انہوں نے تو اس کا جنگ ہی ترجمہ کیا ہے، اور باقی علماء نے بھی۔ اور اس کی جب بطور یہ یعنی واحد ہو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب بطور جمع آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مصیبت، بھوک، تکلیف۔ عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو واحد کے صیغے میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور جمع کے لیے ان کے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 آیت بر میں یہ لفظ بطور واحد آیا ہے،
یعنی بس بھی آیا ہے اور بطور جمع دونوں طرح آیا ہے، تو وہاں یہ دلیل وہیں سے پکڑی گئی ہے کہ بس صابرین بالبأساء، بأس کی جمع والبأساء، اور والضراء وحین البأس، تو مصیبتوں پر، فقر و تنگدستی اور مصائب پر وہ صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت بھی۔ تو یہاں پہ باسن شدیدن ایک بڑی جنگ یا ایک بڑی آفت جسے مراد ہے، اور شدید قسم کی جنگ اب یوں کہیں گے، تو آفت کے معنی یہاں پہ، اور وہ سمجھ لیں دجالی فتنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ انسانوں کو اس مقام تک 500 سال میں ان شیاطین نے، ابلیس نے، دجال نے، پیچھے تو سارے سب کے ابلیس ہیں، اور آگے جو مین شو نظر آ رہا ہے وہ دجال نظر آ رہا ہے، تو انسانوں کو وہاں لے کے آیا جائے کہ جہاں سے ان کو معاف کرنے کے لیے کوئی بھی ان کے پاس دلیل نہ ہو، کہ جس بنیاد پہ انسانوں کا خون پینا، یہ انسانوں کا، یہ تو عام معروف، اب تو جو ہے سوشل میڈیا کو ٹچ کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ یہ فتنہ سب سے بڑا دجل کیا کہ جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں اور ترقی سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں ترقی نہیں تھی، انسانوں کو جہنم کے گڑھے میں جلد سے جلد پہنچانے کی، اس کو بڑی جلدی ہے کہ میں جلد سے جلد پہنچا دوں۔ تو یہ سخت ترین امتحان جو انسانیت کا ہوا پوری انسانی تاریخ میں، اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، دجال کے فتنے سے بڑا۔ اور خاص طور پہ جنگ کے معنی جو ہیں اس کے اندر اس لیے بھی ہیں کہ دوسری تمام لٹریچرز کے اندر اس کو حدیث کی کتابوں میں بھی الملحمۃ العظمی، ایسی جنگ، سب سے بڑی جنگ جو ہے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور حدیث میں کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب آثار قیامہ، ان کے نام سے جو موضوعات ہیں، اور جو ہرمجدون، اس کا عقیدہ جو ہے یہ عیسائی لٹریچر کے اندر آرمیگڈن، جو ریپچر کا عقیدہ ان کیا ہیں، وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور آ کر جو ہے وہ جو لوگ ان پہ ایمان لائیں گے اس دجال کے فتنے کے بعد، ان کو وہ جو ہے وہ بچائیں گے، بچا کر وہ کسی پہاڑی پر، اور قدرے قریب قریب ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ تو آپ میں سے جن کو بھی سننا ہو، ہمارے پاس 3 دن کا ایک مفتی مسعود ظفر غالباً ان کا نام ہے، ان کا میں نے 3 دن کی جو ہے ایک ورکشاپ کروائی تھی، 3 دن کی یا 2 دن کی، اس کے ہمارے پاس ریکارڈنگز بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ریکارڈنگز میں کسی وقت ڈالوں گی، اور میرا جو ہے ارادہ یہ بھی ہے انشاءاللہ مستقبل میں کہ دوبارہ ان کے ساتھ یہ ایک سیشن کروایا جائے، یہ دورہ ترجمہ قرآن کے بعد اگر رمضان میں وہ میسر ہوئے تو ہمارا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کا ایک دفعہ یہ سیشن کروا لیا جائے رمضان کے مہینے میں جیسے ہی ہمارا ختم ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے وہ جو انہوں نے 100 سوال اور 100 جواب کی صورت میں ایک لٹریچر تیار کیا ہے کہ جس میں یہ تمام دجال اور دجالی فتنے اور الملحمہ، ان سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے ان کو نقل کیا ہے۔ تو بعض اوقات وہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اب اویلیبل نہیں ہوتی، وہ ہم سے بھی لاسٹ ہو گئی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے صحیح سے محفوظ نہیں کیا ہوتا، تو اگر تو وہ ویڈیوز اویلیبل ہوں گی تو میں ضرور گروپ پر ڈال دوں گی، آپ کے ریکارڈنگ کا جو گروپ ہے، اور دوسرے جو گروپس ہیں آپ کے اس پر جو دورہ ترجمہ قرآن کے 2026 کے جو گروپس ہیں، اور ورنہ انشاءاللہ میں ان سے آج رابطہ کروں گی اگر وہ کسی بھی ان کے پاس میسر، ابھی کیونکہ ریسنٹلی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کی وجہ سے ایک معروف شخصیت ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں کافی مصروفیت ہے، تو وہ انہوں نے تعلیمی جو بھی ان کے پریکٹسز ہیں وہ فی الحال ملتوی کی ہوئی ہیں، تو لیکن یہ کہ اگر جیسے ہی وہ میسر آئیں گے تو ہم دوبارہ انشاءاللہ ان سے دوبارہ وہ سیشن کروائیں گے، کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ اپنے علم میں ہر لمحے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک جو بھی بات چیت انہوں نے کی، آج ہم جب دوبارہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ مزید جو ہے بہت ہی بہترین جو ہے اور جو ہوں گے، اور اس سے ہم انشاءاللہ مفید باتیں ان سے، تو جو جس کی فیلڈ ہو وہ ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تو انشاءاللہ انہی کی زبان سے وہ تمام حدیثیں آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گی۔
تو یہ جو اب آخری زمانے میں تو بہت سی احادیث ہیں، اور یہاں پہ یعنی جن میں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورہ کہف کا ایک خاص جو ہے مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق جو ہے قائم کرنے کا ہمیں ہدایات دی ہیں کہ ہم اس کو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی تلقین دی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات یا اس کی آخری آیات کو تلاوت کرنا کے لیے بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ اور دجالی فتنے کی حقیقت کے بارے میں یہاں کچھ وضاحت جو ہے، دجل کے معنی جو ہے وہ میں کر دیتی ہوں، ہوتا ہے دھوکے کے، کسی فریب کے، اور اس مفہوم کے مطابق دجال ایک ایسا شخص جو ہے وہ ہوگا یا ہے جو بہت دھوکے باز ہے، جس کے یعنی جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اس لیے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 دجالوں کی پیدائش کی خبر دی ہے، وہ یعنی کہ ان سے مراد جھوٹے نبی ہی ہیں، اور دجالیت کے اس عمومی مفہوم کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آج کے دور میں جو مادہ پرستی ہے ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، کہ یہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ کانسیپٹ شروع سے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو مادے کی کو جو اتنی ترقی ملتی گئی، یعنی آپ کی فزیکل سائنس جو ہے وہ پوری سائنسی تحقیق وہ فزکس ہے، یہ فزکس کی جو اتنی جی نیوٹن بھی، اور جی آج وہ اپنا کیا نام ہے اس کا اسٹیفن ہاکنز ہو یا اور کوئی اس طرح کے ہو، اور وہ جو ترقی انسانوں کو ملی تو ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے نظریات، افکار، اخلاق، اقدار، ان سب کے اوپر انسانوں کے مادیت جو ہے اس کا غلبہ ہے۔ تو جو انسان بھی اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا اندر سے مادہ پرست ہے، تو اللہ تعالیٰ کو انسان بھول چکا ہے، اور آج اس کا جو پورا کا پورا جو اس کا توکل جسے ہم کہتے ہیں وہ اسباب کی دنیا پر ہے، اسباب پر وہ توکل کرتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تمہارے جو 2 ہاتھوں کے درمیان ہیں اس پر تمہیں یقین نہ ہو، بلکہ اللہ کے جو 2 ہاتھوں کے درمیان ہے تمہیں اس پر توکل ہو۔ اس سے ہم سب آ رہی ہیں آج، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے گیس ڈلوا دی ہے اور پورا ٹینک ہمارا فل ہے اور برانڈ نیو گاڑی ہے ہماری، ہم نے صبح نکلنا ہی نکلنا ہے، سارے اسباب مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، صبح انسان اٹھتا ہے اور وہ بس سیڑھی سے پاؤں ہلکا سا ٹرپ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب وہ ایمبولینس میں بیٹھ کے ہاسپٹل گیا، گاڑی کا پیٹرول، گاڑی کی جو صلاحیتیں ساری اپنی جگہ موجود ہیں، جب ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ تو آیت نمبر سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر غالباً 185 تھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا، یہ دھوکہ دیتی ہے انسان کو، دنیا کے اسباب۔ تو انسان کو جب اللہ کے اوپر یقین ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اور اس کے بعد انسان اپنے اسباب بھی پورے رکھے، ضروری نہیں ہے کہ گاڑی میں پیٹرول نہ ڈلوائے اور توکل کر کے گھر سے نکل جائے اور بیچ رستے میں کہیں گاڑی بند ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اسباب اعقلھا و توکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف یہ بتائی کہ پہلے تو اپنے اونٹ کو باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر، کہ اپنے 2 ہاتھوں کے درمیان انسان کے جو بھی اسباب کی دنیا میں انسان کو کرنا چاہیے وہ سب کرے، لیکن اس کو یہ ہر آہان یقین ہو کہ میرے یہ سارے اسباب صفر سے ضرب کھا جائیں گے، میرے لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر اللہ نہ چاہے گا۔ تو اللہ کے 2 ہاتھوں کے درمیان جو ہے اس کے لیے انسان ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ منصوبہ میں نے پورا بنا لیا ہے، اے اللہ پورے اسباب میرے پورے ہیں، اب ان اسباب کو پورا کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ تو دجل یہ ہو جاتا ہے انسان سے، مادے کے اوپر انسان کو بہت توکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سالڈ نظر آتا ہے۔ تو دجال اور دجالی فتنے کی کا ایک خصوصی مفہوم جو ہے وہ اس مفہوم سے مراد ایک مخصوص فتنہ بھی ہے جو قرب قیامت، ایک تو یہ ہے کہ مادہ پرستی ہو گیا انسان کو جو میں نے کہا، اور ایک دوسرا خاص طور پر جو اب قیامت کے زمانے کے قریب ایک شخص جو ہے دجال جو آئے گا، اور وہ انسانوں کے لیے کیا ہوگا، کتب احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت تضادات بھی ہیں وہاں پہ، اس لیے میں اس ٹاپک کے اندر انٹر نہیں ہوتی، میرا جو موضوع ہے میں اسی میں رہتی ہوں، اور جب کبھی ہمیں اس فتنے ان احادیث سے گزرنا ہوتا ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جیسے کسی نہ کسی عالم دین سے ہم کہہ کے اس سے کہیں کہ وہ ہمیں یہ لٹریچر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دے۔ تو
انشاءاللہ اس سے ہم گزریں گے، لیکن ظاہری طور پر نظر آنے والے تضادات میں جو مطابقت کے پہلو ہیں وہ اہل علم ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہی ہم ایسے ہی لوگوں کو لاتے ہیں کہ جو ان تضادات سے ہٹ کر، جو جن کی اپنی تحقیق ہو، وہ اپنے نام سے ہم کو وہ چیزیں، اپنی جو سند سے ہمیں وہ چیزیں پڑھا دیں اور ہم کسی بھی گمراہی سے بچ جائیں۔ تو وہ شخص جو دجال ظاہر ہوگا، اور وہی ان کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تفسیر سورہ کہف کی ان کی ضرور مطالعہ کریں، دنیا کی حقیقت اس موضوع پر ان کی کتاب ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی اس موضوع کے اوپر سورہ کہف کی جو ان کی تفسیر ہے وہ آپ پڑھیں۔ تو لگتا اب یوں ہی ہے ہم کو کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کے جو علماء ہیں ان کا بتانا یہی ہے کہ آج سے 400 سال پہلے وہ زنجیریں کھل گئیں، اور خاص طور پہ خالد صاحب اپنے دروس میں اب بہت کھل کے ان باتوں کو کرتے ہیں، تو ہماری بھی جرات ہو جاتی ہے کہ ہم بھی آگے یہ بیان کر سکیں کہ وہ جی ایک وہ یہودی روایت کو وہ بیان کرتے ہیں، آج کل وہ جتنے بھی ان کے تفسیر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا تفصیلات بتا رہے ہوتے ہیں آج کے زمانے کی، آج کے فتنے کی، کہ وہ سانپ جو ہے وہ آزاد ہو گیا، وہ جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا دجال، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک جزیرے کے اوپر، تو وہ جو ہے اب آزاد ہو گیا ہے، اور اب یہ جزیروں کی کہانیاں ہم پڑھ رہے ہیں نا، جزیروں پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو جزیروں پہ اتنے کھلم کھلا یہ چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں یہ ساری جو سمجھ لیں کہ، اور اس کے ساتھ جادو، شیطان، جادو اور جادوگر اور دجال، یہ سب ایک ہی فیملی کے مختلف کردار ہیں۔ جیسے کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، اس کی ایک فیملی کے اندر کوئی باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، کوئی رول کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی بہو ہوتا ہے، یہ ایک ہی فیملی کے، وہ جو حزب الشیطان کی جو فیملی ہے، یہ اس کے مختلف کردار ہیں۔ تو دجال بھی جو ہے یہ اسی فیملی کا ایک بڑا کارآمد، جس کے ساتھ صرف اور صرف جادوگروں کی ٹولیاں آئیں گی، اور وہ جادوگر ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر طرف ان کا جادو چل رہا ہے اور انسان اس جادو کے زور میں ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان آیات کے اندر جو ہم ترجمہ کر رہے تھے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دو۔ خوشخبری کس چیز کی؟ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ کہ یہ دور آ گیا جب، اور یہ باسن شدیدن ہوگی، تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب اس دنیا میں ہی ہو جائے گا، یعنی وہ آخرت تک اب آپ کی پارٹی، آپ کس پارٹی میں جانے والے ہیں، وہ اب نہیں تو سال کے آخر میں، اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو 2030 تک تو کچھ بھی نہیں بچنے والا، اس تہائی کے اختتام تک تو سب کچھ جو ہے وہ تیا چھٹا، وہ کہہ رہے ہیں نا 2030 تک گولڈ کی پرائس جو ہے وہ 10,000 تک پہنچے گی، اور کل تو اور کم ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سارا جو ہے وہ بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس وقت جس کو خریدنا ہے اس کے لیے پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ بھئی چلو پھر لے لو، لیکن آپ نے اتنے عرصے تک اس کو محفوظ رکھنا ہو تو ضرور انسان یہ کام کرے، اور ظاہر ہے وہ ہم جیسے لوگ تو تھوڑا بہت ہی کچھ لیتے ہیں، اصل تو جو بزنس ہے، ہم یہ کوئی گیمبلنگ کے لیے یہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن عام لوگ جو ہیں یہ ایک جائز طریقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 1 سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، یہ سارے معاملات آپ کے ذہن میں ہوں تو ویل اینڈ گڈ۔ تو اب یہ جو 2030 جو بتا رہے ہیں کہ جی 2030 تک، تو وہاں بچے گا کون 2030 تک اس 10,000 کو انجوائے کرنے والا؟ اس وقت تک تو دنیا چھٹ چھٹا کے کافی کم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ جو اگلے 4-5 سال ہیں، 26، 27، 28، 29، 2030، یہ تو بہت ہی انسانی تاریخ کے بدترین 5 سال ہیں، جس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ظاہر ابتدا کے اندر جو ہم اس وقت کھینچتان دیکھ رہے ہیں، بس یہ ایک دفعہ بٹن دبنے کی دیر ہے، اور پھر یہ باسن شدیدن ہمیں کیسے لگے گا جیسے اب ہر ایونٹ ایک کے بعد دوسرا ہوگا۔ تو یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورے 50 سال سے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تن من دھن، اور جو زندہ بھی ہیں اس وقت، کچھ تو دنیا سے چلے گئے، تو ان کو اللہ نے ایک موقع دیا، نبیوں کے زمانے کو پائیں گے اگر اللہ نے اتنی زندگی رکھی، نبیوں کے زمانے کو نہ پائیں تو ان اماموں کے زمانے کو پائیں گے جن کی قیادت میں اب مسلمانوں نے اپنی فتح کے زمانے کو دیکھنا ہے۔ تو انسانیت جو ہے وہ اپنے بدترین کو دیکھ چکی ہے،
اب اس کے بعد اس کا اب جو ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا ہے انسانیت کا، یہ کتنا بڑا انسانوں کے لیے کہ جو لوگ وٹنس کر رہے ہیں اس وقت، یہ بھی بشارت ہے۔ تو ان لہم اجرن حسنا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، ما کسین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کرے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ایسی بات جس کا نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، ان کے منہوں سے بہت بڑی بات نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تم شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، مارے افسوس کے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو سب سے بڑھ کر جس بات کا یہاں پہ ذکر ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا دکھ لیتے تھے، وہ یہی جو تثلیث کا جو عقیدہ گھڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو نتائج آج کی دنیا میں ہیں، یعنی دور حاضر کی جو دجالیت ہے اس کی اصل جڑ جو ہے وہ موجودہ مسیحیت جو ہے وہ ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تثلیث پر رکھی گئی۔ اب اسے جو ہے مسیحیت جو ہے اس کے بجائے سمجھ لیں پالزم کہنا زیادہ درست ہے۔ مائیکل ہارٹ نے بھی اپنی کتاب میں جب پال جو ہے اس کو سینٹ پال کے بارے میں جب اس نے اپنی تحقیق لکھی تو یہی کہا کہ اس وقت جو مسیحیت ہے اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسیحیت ہے یا پھر یہ پالزم ہے، کہ اس میں سب سے پہلے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، پھر اس میں کفارے کا عقیدہ شامل کیا گیا کہ حضرت مسیح پر ایمان جو بھی لے آئے گا تمام گناہ سے پیشگی معافی مل جائے گی اس کو، اور اس کے بعد شریعت ساقط اس کے شخص کے لیے تمام اختیارات پوپ کو دے دیے گئے۔ یہی جو ویٹیکن کا چرچ ہے، اور وہاں پہ یہ تو پھر سیکولرزم کا نتیجہ تھا کہ یہ الگ الگ، لیکن اب اس دفعہ وہ امریکی جو ہے وہ پوپ بنا دیا گیا، تو وہ ہر چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، اور ان تحریفات کی وجہ سے یورپ میں عام لوگوں کے لیے مذہب جو ہے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ پھر جب ہسپانیہ میں مسلمانوں نے کے زیر اثر جدید علوم کو فروغ ملا تو فرانس، اٹلی، جرمنی وغیرہ کے بے شمار نوجوانوں نے قرطبہ، غرناطہ اور طلیطلہ اس کی یونیورسٹیوں میں جو ہے داخلہ لیا، اور یہ نوجوان حصول تعلیم کے بعد جب اپنے اپنے ممالک میں واپس گئے تو یورپ میں ان کی نئی فکر کی جو وجہ سے اصلاح مذہب، ریفارمیشن اور احیاء علوم، رینائنسنس کی تحریکات جو تھیں وہ شروع ہوئیں، ان کی وجہ سے یورپ کے عام لوگ جدید علوم کی طرف راغب تو ہوئے، مگر معاشرے میں پہلے سے موجود مذہب مخالف جذبات جو تھے ان کی وجہ سے مذہب دشمنی خود بخود اس تحریک میں شامل ہو گئی۔ نتیجتاً جدید علوم کے ساتھ مذہب سے بیزاری، روحانیت سے لا تعلقی، آخرت سے انکار اور خدا کے تصور سے بیگانگی جیسے خیالات بھی یورپی معاشرے میں مستقلاً جڑ پکڑتے گئے، اور یہ سب کچھ عیسائیت میں کی جانے والی مذکورہ تحریفات کا رد عمل تھا۔ تو اس آیت میں یعنی جو ہم نے ابھی آیات پڑھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس کے لیے یعنی یہ جو تثلیث تھی، اس کے جیسے غلط عقائد کو جو اس کے بھیانک نتائج مستقبل میں نسل انسانی کے لیے متوقع تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ان کو تصور اور ادراک پہلے سے تھا، کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ اس چیز کا اسٹریس لیتے تھے کہ اب آگے جو ہے انسانیت اتنا جو کر سکتا ہوتا ہے انسان وہ کر لیتا ہے، لیکن اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ اب ہونے یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اپنے موجودہ مذہب پر ہی قائم رہے تو ان کے ان غلط عقائد کے سبب دنیا میں دجالیت کا فتنہ جنم لے گا،
جس کے اثرات نسل انسانی کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ یہی غم تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کی وجہ سے گھلے جلے جا رہی تھی۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں ہوا۔ آگے فرمایا علم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تم شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے مارے افسوس کے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقیناً زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً اس پر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی ہم جیسا بندہ بھی جب جاتا ہے کہیں ویکیشنز وغیرہ پر یا جو ان کے تفریحات کے مقامات ہوتے ہیں، کہیں انسان باہر نکلتا ہے گھر سے اور باہر نکل کے ان کا سٹرکچر دیکھتا ہے مادیت کا، تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، یہ تو اتنی انویسٹمنٹ، ابھی وہ بتا رہے ہوں گے اپنے جو جی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جی یہ 50 سال کے بعد یہ یہاں یوں ہوگا اور 30 سال کے بعد، تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا 30 سال بعد یوں ہوگا، یہ ان کی تحقیق یہ بتا رہی ہے اور قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ اتنا جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے، اور یہ زینت جو ہے اس کو مزین کر دیا گیا ہے، اس کو اتنا ڈیکوریٹ، دنیا اس وقت اتنی ڈیکوریٹ ہو چکی ہے کہ وہ جیسے وہ ابھی کون سی سیاست میں کوئی خاتون ہے جنہوں نے کوئی جی اتنی ڈیکوریٹ ہو کے وہ آئی ہیں جس میں وزن کم، ایسا میک اپ، ایسا لباس، تو بندہ یقین ہی نہیں کر پاتا کہ یہ وہی بندہ ہے۔ تو دنیا کو ایسا دجال نے ڈیکوریٹ کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اب انسان کو، اور پھر کیا بتاتا ہے وہ میڈیکل سائنسز کی تحقیق یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو یہ جی 200 سال بعد یہ ہونے والا ہے، 50 سال بعد یہ ہوگا، یہ پروجیکٹ اتنے سال میں یہاں تک پہنچے گا، یہ شاہراہ جو ہے یہاں پہ ہائی وے 30 سال کے بعد ہم یہاں پہ یہ ایکسٹینشن کریں گے، آج آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں، یہاں کل یہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ بہت بڑا انسان کے لیے آزمائش ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس پر جو کچھ بھی ہے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور تختی والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار میں جا پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور کہنے لگے ربا تو ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر پاس سے، اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ اپنے قیام کے بارے میں ان دو فریقوں میں سے کون سا صحیح رائے تک پہنچا ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا درس انشاءاللہ، وقت کیونکہ مکمل ہو گیا، اور اس قصے کو جو ابھی اس کی ڈیفائننگ اگلے رکوع میں ہے، تو انشاءاللہ اگلے جو 2 رکوع ہیں جب ان کو پڑھیں گے تو خود بخود وضاحت یہ جو اصحاب کہف جو ہیں ان کی ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔